نباتات ہیں، درخت ہیں، دیکھو یہ کیا آ رہا ہے، ان کی ایک محدود ادھر آؤ، کیا آ رہا ہے خواص ہیں، وہاں سے وہ مگر اللہ تعالیٰ نے ویڈیو بنا رہے ہیں، ہٹ ہی نہیں رہے وہ، کیا بول انسان کو پیدا کر کے نہیں ہٹ رہے بھائی، وہ 3 دفعہ بول دیا میں نے ان کو، کلوز نہیں آ گیا تو بیکار ہے نا، کلوز تھوڑی آ رہا اس کو ایک امتحان میں بھی ڈالا کہ مچھلیاں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اپنا گزارا کرتی ہیں۔ ہمیں فرق محسوس ہونا چاہیے کہ ہم دوسری مخلوقات سے جو زیادہ اشرف ہیں تو ہم میں ان جانوروں میں، ان پرندوں میں اور ان مچھلیوں میں فرق یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور خاص طور پہ اپنے بھائیوں کو، انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کے ساتھ انصاف کریں، ورنہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے کسی جنگل میں بہت ہریالی ہوتی ہے مگر ان کا طریقہ جنگلی طریقے سے ہی ہوتا ہے، تو اس جنگل میں اور ایک باغ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ باغ کو ایک ڈسپلن سے بنایا جاتا ہے اور جنگل جو ہوتا ہے وہ بے راہ روی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ آپ سب کو، ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری ماں ہم سے کتنا پیار کرتی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بے لوث پیار کرنے والا ہے تو آپ کی ماں ہے۔ اس ماں سے مشابہت دیتے ہوئے کہ اس سے بھی 70 گنا زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ کسی خاص بندوں کے لیے نہیں کہا، کسی ذات کے لیے نہیں کہا، وہ سب بندوں سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کسی اور بندے سے کیا، اور ان بندوں کو اس ڈسپلن میں رکھنے کے لیے کہ وہ کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالیں، کسی کی توہین نہ کریں اور انسانیت کے ساتھ رہیں۔ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، پیغمبر اور رسول بھیجتے رہے تاکہ ان کو ایک ہدایت کا راستہ ملے اور اس ہدایت کے راستے پہ وہ چلتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، نبیوں کے باپ، ان سے پہلے جو نبی تھے وہ چند نبی تھے، باقی اس کے بعد جتنی بھی اولادیں آئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ان کی ایک اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد میں کافی پشتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو ہمارا اور آپ کا نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کے خون میں وہ نبیوں کا خون بھی دوڑ رہا ہے، اور پھر سب سے بڑی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کی بات کہ وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نبوت نازل ہوئی، بلکہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے کچھ بشارتیں ظاہر ہونے لگیں کہ وہ جہاں جاتے تھے
کاروبار میں بھی کبھی کہیں جاتے تھے تو ان کے اوپر ایک بادل مسلسل سایہ کر کے چلتا تھا. ان کی جتنی عظمت ہے اتنے بڑے کڑے امتحان ان کو دینے پڑے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا شرف حاصل ہوتا ہے بندے کو اتنی اس کی امتحان بھی زیادہ ہوتے ہیں. چلے ان کی والدہ محترمہ بہت ہی مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. اس وجہ سے وہ اپنے سارے بھائیوں میں پیسوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ امیر تھے اور بہت بڑا کاروبار بھی ان کا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی ایسا دیا تھا کہ جب وہ کعبۃ شریف میں کہتے ہیں کہ جب طواف کرنے لگتے تھے لوگوں کی بھیڑ میں تو لگتا ایسا تھا کہ وہ کسی سواری پہ سوار ہیں. اور جب وہ بھیڑ چھٹتی تھی مسلمان پلٹے اور پلٹنے کے بعد جب واپس آئے تو وہ شکست فتح میں بدل گئی. تو جنگ حنین آپ کے جد امجد حضرت عباس بن عبد المطلب کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اتنا لمبا چلے جاتے تھے کہ ازواج مطہرات کو شک ہوتا تھا کہ کہیں ان کی روح پرواز تو نہ. اپنے گھر سے شروع کی تھی. ہم یہ پیغام محبت اپنے گھر سے شروع کر رہے ہیں. مگر بہت بڑے بڑے سیاستدان ہیں, بہت بڑی بڑی پارٹیاں ہیں, مگر وہ اپنے چاروں صوبوں کو بمیں کشمیر کے کام دیکھیں کہ ایک جگہ اکٹھا کرنے میں ناکام ہو گئے. ان کے اوپر لیبل لگا ہوا کہ یہ سندھ کی پارٹی ہے, یہ پنجاب کی پارٹی ہے, یہ بلوچستان کی پارٹی ہے, یہ کشمیر کی پارٹی ہے اور یہ خیبر پختونخوا کی پارٹی ہے. وہ کرے گی. ہماری یہ واحد پارٹی ہے جو سیاسی پارٹی تو نہیں ہے, مگر ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے وہ کام کر دکھایا جو پورے پاکستان کے کسی سیاستدان نے نہیں کیا. ہم دعویٰ سے کرتے ہیں کوئی برادری ہو, کوئی پارٹی ہو, کوئی سیاست ہو, کوئی دکھا دے کہ ان کی پارٹی میں اس طریقے سے لوگ بیٹھے ہوں کہ اس میں سندھی سپیکنگ بھی ہو, اردو سپیکنگ بھی ہو, سرائکی سپیکنگ بھی ہو, بلوچ سپیکنگ ہو اور اپنا پختون والے بھی ہو, کشمیری بھی ہو, گلگت بلتستان کے لوگ بھی ہوں. یہ کام ہم نے تقریباً گزشتہ 27 سال سے میں پریزیڈنٹ بھی ہوں اس کا, بڑی محنت کر کے اس مقام پہ اپنے بھائیوں کو لے آئے ہیں کہ کوئی علاقائیت نہیں ہے, کوئی لسانیت نہیں ہے, کوئی پارٹی بازی نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے عباسی مختلف ملکوں سے ہمارے پاس ہماری دعوت میں شرکت کرنے کے لیے آئے. اور کتنے ایم این اے, کتنے ایم پی اے, کتنے سینیٹر, حتیٰ کہ پرائم منسٹر تک بھی ان کے پاس ہے. وہ یہ پوچھنے آئے تھے, سیکھنے آئے تھے کہ ہمیں بھی بتائیں کہ ہم کس طریقے سے یہ کام کریں. تو باہر کی دنیا میں تو آپ کا بہت بڑا امپریشن ہے, مگر اندرونی آپ کے پاس بھی شیطان گیری بہت ہوتی ہے. اتحاد کو بڑھانا چاہیے, اتحاد کو باتوں سے انسان اپنی آخرت خراب نہ کرے. ہم جس اتحاد ریاستوں میں, بڑی بڑی حکومتوں میں ان کے گھر کے بندے بھی غداریاں کرتے رہے, مگر اللہ تعالیٰ کامیاب اس کو کرتا ہے جس کی نیت صاف ہوتی ہے. ڈگما ڈیلیکیٹ کیا جا رہا ہے.
عباسی زندہ باد، عباسی زندہ باد، عباسی زندہ باد، عباسی